امام زمانہ نے اسے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملاقاتیں با امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف سیریز۔ سال 1361 شمسی، جو کہ ایران میں علماء اور ایرانی انقلابیوں کے قتل ہونے کا سال منسوب ہوا تھا۔ کافی حد تک ایران میں ہرج و مرج اور بدامنی و خوف ہراس موجود تھا۔ میں منافقین کی دھمکیوں اور دفاعی وسیلہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ نیز ایسے محلے میں سکونت تھی جس میں بدامنی ہی تھی۔ 3 دن متواتر دن رات عجیب قسم کا خوف و ہراس مجھ پر مسلط تھا۔ جتنی بھی اپنے آپ کو تلقین کی، خدا پر توکل کر کے اپنی ذات کو اس وحشت سے نجات دلاؤں، لیکن ممکن نہ ہوا۔ آخرکار تیسرے دن شب جمعہ تھی۔ اس رات کو وحشت میں شدت پیدا ہوئی۔ اس قدر خوف و ہراس ایجاد ہوا کہ اول عمر سے اس رات تک اتنا خوف طاری نہ ہوا تھا۔ نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی، مگر میں کسی طرح بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری اس حالت سے کوئی آگاہ ہو۔ میرے اہل خانہ بھی میرے دل کی کیفیت سے بے خبر تھے۔ ٹیلی فون کا رابطہ قطع کیا ہوا تھا، اس لیے کہ کہیں دشمن فون کر کے ڈرائے نہ دھمکائے۔ اگر کسی نے تہدید کی تو خوف اور زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال چند منٹ کے لیے ٹیلی فون کا رابطہ قائم کیا، اسی خیال سے کہ فون کروں۔ قبل اس کے کہ میں فون کرتا، فون کی گھنٹی بجی۔ جب ریسیور اٹھایا تو آواز جانی پہچانی تھی، کہیں دور سے ٹیلی فون آیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں خادمی ہوں۔ میں متوجہ ہوا کہ حجت الاسلام جناب آقائے شیخ محمد خادمی شیرازی ہیں۔ میں نے کہا، قربان جاؤں، آپ نے کہاں سے فون کیا ہے؟ اس نے کہا، مسجد جمکران سے۔ میں اس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ مسجد جمکران میں ٹیلی فون موجود ہے۔ میں نے پوچھا، مسجد جمکران میں فون کی سہولت موجود ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، اور ٹیلی فون نمبر مجھے لکھوایا۔ پھر اس نے کہا، یہاں پر آج کی رات ایک شخص جو آپ کو جانتا ہے، حضرت بقیت اللہ جل اللہ فرج الشریف کی خدمت میں پہنچا ہے، اور حضرت نے اسے کہا ہے کہ آقا اب تہی مشہد مقدس میں سخت وحشت میں مبتلا ہے، اور آقا خادمی کو کہو کہ ٹیلی فون کر کے اسے کہو کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کے مددگار ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے مصائب و آلام دور کریں گے، اور اگر فون کے ذریعے اس کا خوف و ہراس دور نہ ہو تو پھر چاہے کہ آغا خادمی مشہد مقدس جائیں، وہاں جا کر آغا البتہی کو خوف و ہراس سے باہر نکالیں۔ جب میں نے مؤذن سے یہ باتیں سنی تو گریہ کرنے لگا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو ہم اپنے آقا امام زمانہ جل اللہ فرج شریف سے کس قدر غافل ہیں، مگر انہیں ہماری کس حد تک فکر ہے، اور وہ بھی مجھ جیسے انسان کی فکر جو سر سے پاؤں تک گناہگار ہے۔ سر تپا غافل ہوں، ناشکر شخص ہوں، مجھ میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اس رات اسی وقت تمام خوف و ہراس ہر طرف ہو گیا۔ میرا خوف جاتا رہا۔ اس معجزے کے بعد کہ خدا اور امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف کے علاوہ میری وحشت سے کوئی آگاہ نہ تھا، اور ٹیلی فون میں مطلب بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد میں کیوں خوف و ہراس میں مبتلا رہتا؟ جی ہاں، اگر ایمان مضبوط ہوتا تو اس سے پہلے بھی وحشت میں مبتلا نہ ہوتا۔ بہرحال میں نے معظم اللہ کی خدمت میں عرض کیا، آپ کے اس ٹیلی فون سے میں بالکل پرسکون ہوں،
وحشت ختم ہو گئی ہے، اور اس خوشخبری کے بعد میرے امام، میرے آقا، میرے مولا مجھ پر نظر رکھتے ہیں۔ میں حاضر ہوں کہ شیر کے منہ میں چلا جاؤں، لیکن اگر آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس تشریف لائیں تو ہم خوشحال بھی ہوں گے۔ آقا خادمی نے فرمایا، مجھے صرف اتنا ہی حکم ہوا تھا جو انجام دے دیا ہے۔ بالآخر خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا، اور اس پیغام کی وجہ سے میری معرفت اور وجود امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے بارے میں یقین میں بھی اضافہ ہوا۔ اس رابطہ کے بارے میں میرے اہل خانہ جنہیں بیداری اور نیند میں کئی دفعہ حضرت بقیت اللہ اجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، بہت زیادہ متوسل اور وجود مقدس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو خوف و ہراس مجھ پر طاری ہوا تھا، اس واقعہ خادمی کے دروازے بعد مجھے بیان کیا۔ یہ خادمی مجھے 2 روز کے بعد بیان کیا کہ آج صبح کی نماز کے بعد میں حضرت بقیت اللہ اجل اللہ فرج شریف کی زیارت پڑھنے میں مشغول تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ چند افراد جو میری نظر میں بہت طاقتور تھے آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن حضرت امام ولی العصر اجل اللہ فرج شریف نے اپنی مٹھی کو محکم بند کر کے آپ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے آپ کے مخالفوں کو للکارا۔ ان کو فرماتے ہیں، اگر تم میں حملہ کرنے کی ہمت ہے تو اس پر حملہ کرو، پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ منافقین ابتدا میں تو امام کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طاقتور کو انہوں نے اپنے پیچھے کھڑا کیا تو اس کی حمایت میں لڑ رہے تھے کہ اچانک کمزور ہو گئے اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ البتہ اس واقعے کو دیکھنے کی صورت ظاہر بظاہر تھی جو معظم اللہ اہل خانہ نے دیکھا، لیکن اس کے اطمینان اور وحشت دور کرنے کے لیے بہت مفید تھا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔